الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم. رمضان کے لمحات بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں. ابھی چند لمحات پہلے کی بات ہے، ہر ایک کی زبان پر تھا اقبل یا رمضان فإن القلوب مریضہ. اے رمضان جلدی آجا، ہمارے دل بیمار ہیں، ہم دلوں کی صفائی چاہتے ہیں، دلوں کو غسل دینے کا ہم نے اس رمضان میں ارادہ کیا ہے، لیکن یہ لمحات بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گویا ہم کو 29 یا 30 چیک دیے، جو جتنی ہمت کر کے اس میں امام لکھ سکتا ہے ہر روز ایک ایک چیک آگے بھیجتا رہے. کوئی 1 لاکھ نیکیوں کا چیک بنا رہا ہے اور آگے بھیج رہا ہے، کوئی 1 کروڑ کا، کوئی 10 کروڑ کا، کوئی 1 ملین، 1 بلین، ٹریلین اور سن مہاسن تک. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چیک میں 0 ہی 0 ہوتے ہیں اور ویسے ہی آگے چلے جاتے ہیں. احساس اور احتساب کرنے پر انسان کو اور ترقی ملتی ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہ قیمتی لمحات کس انداز سے گزر رہے ہیں. اگر غفلتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں تو گویا اپنے آپ کو غفلتوں سے بیدار کریں اور زیادہ وقت اللہ کے گھروں میں گزاریں. رمضان کے جو بیچ کا جو عرصہ ہوتا ہے عموماً اس میں تھوڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. رمضان شروع ہوا تو ایک بستقی حالت تھی، ایک جوش تھا، اس مرتبہ تو عبادت کرنی ہے، اس مرتبہ تو پوری تراویح اور پورا کلام پاک قرآن سننا ہے. لیکن 8 دن 9 دن ہوتے ہیں تو پھر ذرا یہ جذبہ اور ڈھیلا پڑتا ہے. یہ دونوں جذبے اللہ نے انسان کے اندر رکھے. کبھی قبضہ کی حالت طاری ہوتی ہے تو کبھی بست کی حالت طاری ہوتی ہے، کبھی جوش ہے تو کبھی انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا نہ ہونے دے. ریت کا ڈھیر ہے اس سے عام رکھ دیا جاتا ہے، کسی کے پیر میں آ کر کے اس کے کتنے ذرات کہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو سونے کا ٹکڑا ہے وہ سر عام نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کو تو محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے. رمضان کے قیمتی لمحات سونے کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں ہمارے لیے. اس لیے ایک ایک لمحے کی ہم سب کو قدر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے 11 مہینے اسی رمضان پر منحصر ہیں. بہت سی مرتبہ ہم سوچتے ہیں 4 دن سگریٹ پی تو عادت بن گئی، 2 گھنٹہ موبائل دیکھا تو عادت بن گئی. تو رمضان پر اگر ہم نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا ہے تو 11 مہینے کے لیے ہماری عادت کیوں نہیں بنے گی؟ انشاءاللہ ضرور بنے گی. ہمارے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، رمضان میں فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، رمضان میں تہجد پڑھ کر کے دیکھیں، رمضان میں اسراء کا اہتمام کر کے دیکھیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کی عادت بنا کر کے دیکھیں. انشاءاللہ 11 مہینے کے لیے بھی وہ معمول بن جائے گا. کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں بہت سارے نیک جذبات دل کے اندر ابھرتے ہیں. نیک جذبات دل کے اندر ابھرتے ہیں تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے مہمان بن کر کے آئے ہیں. اور جو مہمان کی قدر کرتا ہے 2 بار مہمان اسی گھر میں آتا ہے، اور جو مہمان کی قدر نہیں کرتا مہمان اس گھر کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. تو اگر آنے والے نیک خیالات کو عملی جامہ پہنائیں گے تو یہ نیک خیالات ہمارے دلوں کے اندر آتے رہیں گے اور عمل کی توفیق ملتی رہے گی. جو لمحات میرے اور آپ کے غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. باقی کے لمحات کو ہمیں اپنی عبادت میں اپنے مرضی والے اعمال میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ مائدہ کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اور اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو. کیا مطلب ہے وسیلے کا؟ اذان کی دعا جب ختم ہوتی ہے
آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، ہر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے۔ یہ میدان محشر میں ایک مقام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ تو بندہ حضور کے حق میں دعا کر رہا ہے باری تعالیٰ سے کہ ہمارے آقا کو وہ وسیلے کا مقام ملے۔ جو دعا کرتا ہے نبی کی سفارش کل قیامت کے دن اس کو حاصل ہوگی۔ تو وسیلے کا ایک مطلب یہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس میں بہت کنفیوز ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ سورہ فاتحہ میں چونکہ ہر آیت کی تشریح کا موقع نہیں ہوتا، وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت آپ ہی کی کر رہے ہیں اور مدد بھی آپ ہی سے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اور کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ دیکھیے، مدد دو چیزوں کے اندر طلب کی جاتی ہے۔ چند امور ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا، جن کو امور غیر عادیہ کہا جاتا ہے۔ عادتاً بندوں سے وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری کے بعد صحت یاب بنانا اور شفا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ ان امور میں کوئی انسان کو کوئی رتی برابر دخل نہیں ہے۔ اس میں مدد اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگی جائے گی۔ باقی عادی امور جو ہے، ایک شخص پر بہت دور جانا ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، ایک صاحب جا رہے تھے، ایک سیٹ اویلیبل تھی، کہا میری ہیلپ کر دو، مجھے وہاں پہنچا دو۔ یہ مدد طلب کی ہے۔ یہ مدد انسانوں سے مانگ سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، جو ایسے وقت میں اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگ گیا اللہ اس کی مدد میں لگ گیا۔ اس لیے اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں بہت زیادہ وزنی سامان ہے، بیچارہ اٹھا نہیں پا رہا ہے، کسی سے کہہ دیا ذرا تھوڑا سامان اٹھوا دو، تو اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ اس کو نہیں کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ سے کیوں مدد مانگ رہا ہے۔ امور غیر عادیہ جو پہلے مثال دے کر کے میں نے سمجھایا، اس کے اندر کوئی اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کر رہا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کی بات ہے۔ کسی کو بیچ میں وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، دیکھیں وسیلے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وسیلہ ہے زندہ مقبول شخصیت کا وسیلہ، کیا اس کے ذریعے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی بینائی کی کمزوری کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کی کمزوری کو دور کر دیا۔ تو کوئی زندہ شخصیت ہے، اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، جو حضور کے اپنے محترم ہیں، چچا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی، فوراً آسمان میں بارش برسائی۔ تو یہ اس کا ثبوت ہے۔ دوسرا، نیک عمل کا وسیلہ دینا، یا اللہ میں نے یہ نیکی کی، اس کی برکت سے تو میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا بھی ثبوت ہے۔ بہت مشہور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تین دوست کہیں سفر میں جا رہے تھے، غار میں رکے اور ایک چٹان نے ان کے غار کا منہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ تو ہر ایک نے اپنا نیک عمل جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا تھا ان سے اللہ سے دعا کی۔ کسی نے کہا میں نے ماں کی یہ خدمت کی ہے، اس کی برکت سے یہ چٹان ہٹ جائے، تھوڑی ہٹ گئی۔ کسی نے دوسرے عمل کا وسیلہ دیا، کسی نے کہا میں نے اپنے آپ کو جب میں شہوت سے مغلوب ہو چکا تھا اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے، اس کے وسیلے سے اللہ اس چٹان کو ہٹا دیجیے۔ تو نیک عمل کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی، روایت میں اس کا تذکرہ۔
تیسری چیز ہے، ایک شخصیت دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے؟ اس میں اختلاف چل رہا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں ان سے دعا نہیں کر سکتے، اور کچھ حضرات کہتے ہیں ان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کے وہاں بھی یہ شرط ہے کہ اللہ کی طرح ان کو مختار کل نہ سمجھتا ہو، کہ جیسا تو اللہ کو سارے اختیارات ہیں، ان کو رتی برابر اختیارات نصیب نہیں ہے۔ اگر اس شرط کے ساتھ وہ دعا کر رہا ہے تو اس کی اجازت وہ لوگ دیتے ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہوئی۔ ایک مدد مانگنا ڈائریکٹ اللہ سے ہے، امور غیر عادیہ میں اللہ سے مدد مانگی جائے گی اور کسی سے نہیں مانگی جائے گی۔ باقی عادتاً جن امور میں جو بندے سے صادر ہوتے ہیں اس میں مدد مانگ سکتے ہیں، اور اس ہیلپ کرنے پر بخاری اور مسلم شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعاون کی بشارت سنائی گئی ہے۔ وسیلے سے دعا کرنا تین طرح کے وسیلے میں نے بتا دیے، زندہ شخصیت کے وسیلے سے، نیک اعمال کے وسیلے سے، اور متوفی شخصیت جس کی وفات ہو گئی ان کے وسیلے سے دعا کرنا کیسا۔ بہت سی مرتبہ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے، تو ہمارے یہ عمل صرف کہا ہوا۔ دیکھیں بہت سی مرتبہ مشابہت بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ لوگ پتھروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے مانگتے ہیں، اور تم قبر کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتے ہیں تو ایک تصور یہ بھی آتا ہے کہ تم ان سے مانگ رہے ہیں۔ دوسری بات، کبھی جب عظمت لاحق ہو جاتی ہے دل کے اندر تو پھر یہی چیز شرک تک پہنچا دیتی ہے، اور انسان اسی ہے ہستی کو مختار کل بنا بیٹھتا ہے۔ ایک اچھی بات ذہن کے اندر آ گئی۔ دیکھیں قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ تمہارے لیے بنائی ہیں، تم اس کو اپنے استعمال میں لا کر ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ سورج کی روشنی سے، چاند کی چمک سے، ستاروں کی دمک سے، زمین سے اگنے والی کھیتی سے، آسمان سے برسنے والی بارش سے۔ جو چیز انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، انسان اس پر ریسرچ شروع کرتا ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال میں لایا جائے گا، اس چیز سے کتنے کام ہمارے نکل سکتے ہیں۔ لیکن تقدیس اور عظمت کسی چیز سے وابستہ ہو گئی پھر انسان اس پر ریسرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ عظمت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ریسرچ سے روک دیتی ہے۔ اس کے ایک آسان مثال آپ کے سامنے دی جائے تو شاید بات پوری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، ان کا کام کیا رہتا ہے؟ ڈیڈ باڈی لاؤ، چھریا چلاؤ اور دیکھو، ریسرچ کرو اس بات پر کہ انسان کے اعضاء کس انداز سے کام کرتے ہیں، وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ لیکن اسی اسٹوڈنٹ کے اندر ایک ایسا بھی ہے جس کے باپ کی مردہ لاش اس کے سامنے رکھ دی گئی، کیا وہ اس باڈی پر ریسرچ کرے گا؟ اگر کوئی حکم بھی دے گا تو وہ غصہ کرے گا، لڑنے پر اتر آئے گا، کیونکہ اس باڈی سے عظمت اور تقدیس وابستہ ہو گئی ہے، لہذا اس پر ریسرچ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہمارے برادران وطن میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کتنے مائنڈیڈ لوگ ہیں، باریکیاں اور گرفت پکڑ لیتے ہیں، مگر سورج کی عظمت اتنی دل کے اندر آ گئی کہ اسی کو خدا بنا بیٹھے۔ کسی چیز سے زیادہ نفع ہونے لگا یا کسی سے زیادہ نقصان ہونے لگا، اسی کی عظمت دل میں آ گئی، اب اس پر ریسرچ ہی نہیں ہو رہا، بلکہ ریسرچ کا دروازہ ایسا بند ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا بلب ہے، کہتے ہیں اس کا تو کوئی بنانے والا ہے، لیکن اتنا بڑا بلب جو سورج کی شکل میں اللہ نے بنایا ہے اس کا انکار کر دیتے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس غلط فہمی سے ہم کو بچایا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے تمہارے کنٹرول میں ہے، اس کو استعمال میں لا کر تحقیق کر کے ریسرچ کا موضوع بنا کر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر اس سے تقدیس عظمت وابستہ ہو جائے گی تو تم خدا کو بھول جاؤ گے اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ گے۔
تو بہت سی مرتبہ ایسی جگہوں پر جانے کے بعد دل کے اندر اتنی عظمت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان انہی اس ہستی کو خدا کا درجہ دے دیتا ہے، جیسا کہ جو ایمان سے محروم ہے لوگوں نے کیا، اس لیے اس عمل سے روکا اس لیے جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تم کو ایک خطرناک شرک کی طرف لے جائے۔ خیر، تو یہ وسیلے کی بات آئی تو اس پر یہ تصریح بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ مکہ کے جو حالات خراب ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، تو ایک قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا، مگر چونکہ کفار مکہ کو ان پر اور مزید ظلم ڈالنا تھا تو ان لوگوں نے ایک وفد روانہ کیا حبشہ کے بادشاہ کی طرف ہدیے تحائف کے ساتھ کہ پہلے بادشاہ کو ہدیہ پیش کرے، پیٹ میں گھس جائے، پھر اس کے بعد اپنی بات نکلوائے۔ بادشاہ کے سامنے سارے ہدیے تحائف پیش کیے اور کہا کہ ہمارے شہر کے کچھ بگوڑے آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں ان کو بلا کر پہلے تحقیق کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلایا تو حضرت ابو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے وہ مثالی تقریر پیش کی کہ جس سے بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ یہ وہی پیغام ہے جو اسی نبی کا پیغام ہے جس نبی کی بشارت بائبل اور انجیل کے اندر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو اس بادشاہ نے اپنے یہاں سے ایک وفد روانہ کیا کہ جا کر کے تحقیق کرے کہ اس نبی کا پیغام کیا ہے۔ چنانچہ وہ وفد مدینہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ آخری نبی کے وہی پیغامات ہیں کہ جن کی اور جن پر اترنے والی کتاب کی بشارت تورات انجیل کے اندر دی گئی ہے۔ قرآن نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا اس چیز کو جو وحی نبی کی طرف اتاری گئی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ فوراً کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، جو تیرے دین کی گواہی دیتے ہیں، تیرے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ان گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے۔ فما لنا الا نؤمن باللہ، ارے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس حق بات پر ایمان نہ لائے جو بات ہمارے پاس آ چکی ہے، ونطمع ان يدخلنا ربنا، اور ہم یہ تمنا کیوں نہ کریں کہ ہمارا رب ہم کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل کرے۔ تو 7ویں پارے کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ انعام کے معنی ہے چوپائے، 4 پاؤں والے جانور۔ ان جانوروں کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے کیونکہ بہت سارے حلال قسم کے جانور ایسے تھے جن کو یہ لوگ اپنی طرف سے حرام کر دیتے تھے اور ان کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ان کے اس عمل کی تردید فرمائی ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ انعام رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سورہ انعام جب اتری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 70,000 فرشتے اس کے اعزاز میں آئے ہیں اتر کر۔ یہ اتنی عظیم سورت ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور تاریکیاں اور روشنی بنائی۔ یہاں 2 لفظ اللہ نے استعمال فرمائے، آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور نور کو بنایا۔ ان 2 لفظوں میں فرق ہے۔
ایک ہے پیدا کرنا اور ایک ہے بنانا. جو چیز اصل ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پیدا کرنے کا. آسمان اور زمین یہ اصل ہے اور اس کے اندر جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ اس کے تابع ہے. اس کو اور آسان مثال سے سمجھے, یہ مسجد کی چہار دیواری ہے, یہ اصل ہے اور اس پر جو پینٹ اور رنگ کیا گیا ہے وہ اس کے تابع ہے. دیوار نہ ہو تو رنگ کا وجود نہیں ہو سکتا. تو اصل کے لیے خلق کا لفظ استعمال فرمایا, یعنی پیدا کرنے کا, اور جو تابع ہے اس کے لیے جعل یعنی بنانے کا لفظ استعمال کیا. بار بار آپ نے قرآن کی آیات میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی آسمان اور زمین کا تذکرہ ہوتا ہے تو آسمان کے لیے پلورل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور زمین کے لیے سنگولر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ قرآن کی دوسری آیت میں بھی بتایا گیا کہ آسمان کی تعداد بھی 7 ہے اور زمینوں کی تعداد بھی 7 ہے. تو ایک کے لیے وہ پلورل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جگہ جگہ پر سماوات, اور ایک کے لیے الارض, ایک زمین, سنگولر. ایسا کیوں ہے؟ مفسرین اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ آسمان اپنی حیت میں اور اپنی خصوصیات میں ہر آسمان دوسرے آسمان سے الگ ہے, جس کی وجہ سے ہر آسمان کو جمع کر کے ان کے لیے پلورل کا لفظ استعمال قرآن پاک میں کیا جاتا ہے. رہی بات زمین, تو ہر زمین اپنی حیات اور اپنی خصوصیات میں اور دکھنے میں بھی ہر زمین ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. اس لیے وہ ساتوں زمینوں کو ایک ہی زمین کے درجے میں اتار کر قرآن کے آیات میں متعدد مقامات پر اس کے لیے سنگولر کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریک کیا اور نور کو بنایا. تاریکیاں بہت ہے, باطل طریقے بہت ہیں, اور نور ہدایت صرف ایک ہی ہے. اس لیے نور کے لیے صرف واحد کا لفظ استعمال فرمایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر کتنے لوگ وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اللہ کے برابر بھی قرار دیتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. وہ اللہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لیے ایک مدت بھی متعین فرما دی. انسان اس دنیا کے اندر کتنا ٹائم رہے گا ایک وقت تک اس کا کسی کو علم نہیں ہے, لیکن جب جاتا ہے پھر معلوم ہو جاتا ہے. ثم قضى اجلا, ہر ایک کے اللہ نے موت کا وقت متعین کر دیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آ جائے نہ ایک گھڑی آگے پیچھے ہوتا. پیچھے ہونا تو سمجھ میں آتا, 50 سال پر اس کو مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک گھڑی نہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ ایک گھڑی بعد میں موت آ سکتی. یہ ایسا ہی محاورہ ہے. 50 سال میں اگر موت آنی ہے اور 50 سال پر تو پہنچ گیا ہے, اب اس کے بعد 49 سال کی عمر میں اس کے روح کیسا قبضہ کریں گے؟ یہ ایسا ہی محاورہ ہے جیسا ہم خریدنے کے لیے دکان پر جاتے ہیں, بھئی یہ چیز کتنے میں ہے؟ بھئی 1000 روپیہ میں. ارے کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے, کمی زیادتی ہو سکتی ہے. حالانکہ وہاں مقصود کیا ہے؟ بھئی کمی کرنا ہے, زیادتی نہیں ہے. لیکن ایک لفظ بول دیتے ہیں, ارے ذرا دیکھو کچھ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ایک محاورہ ہے جو اللہ نے اسی محاورے کو جگہ جگہ پر استعمال فرمایا ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ. اور ایک اور وقت اللہ کے پاس متعین ہے کہ دنیا سے کب گیا اب کب اٹھایا جائے گا, اس کا وقت بھی اللہ کے پاس متعین ہے. ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. پھر بھی تم لوگ اس چیز کے بارے میں بہت شک میں پڑے ہوئے ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی مرحلے میں لوگوں کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتے تھے تو عجیب و غریب معجزات کا مطالبہ ہوتا تھا. اگر سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلنے لگے تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. آسمان سے ایک پرچی اترے اور اس پرچی کو ہم دیکھ لیں گے اور اللہ کی طرف سے بتایا جائے کہ یہ میری طرف سے بھیجے ہوئے سفیر ہیں, دائی ہیں اور میں نے ان کو بنا کر کے بھیجا ہے, تو میں مان لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
ایسے بیجا معجزات کی طرف جو ان کا مطالبہ ہے آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آسمان سے پرچی میں لکھ کر بھی کوئی اتار دے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اپنے ہاتھوں سے یہ چھو بھی لے فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ لوگ یہ کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کبھی کہتے تھے آپ کے ساتھ فرشتہ آنا چاہیے اور آپ کے ساتھ فرشتہ بتائے گی یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے لہذا ان کی بات کو مانو. اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے اور یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ دیتے تو ایمان بالغیب ہی نہیں رہا. بغیر دیکھے ایمان لانا ہے. وہی رائے کے برابر اگر بچا کر لے گئے تو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہے. دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی مان رہا تھا. آن اب سمجھ میں آ رہا ہے موسیٰ کا رب کون ہے. تو مشاہدے والے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہماری باتیں وہ مانو جو ہم تم کو دکھائے بھی نہیں اور تمہاری کمزور عقلیں کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے. تو اگر ہم فرشتے کو ہی نبی بنا کر بھیجے اور تم ان کو مانو تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے. دوسری بات، اگر فرشتے کو اتاریں گے تو انسانی شکل میں اتاریں گے یا اوریجنل شکل میں اتاریں گے. اگر انسانی شکل میں فرشتہ نبی بن کر آیا تو پھر وہی سوال ہوگا. اللہ کے رسول بھی تو انسان تھے تو انسان ہونے پر اعتراض ہوا نہیں. فرشتہ آتا تو ہم مانتے. تو اگر فرشتہ آتا اور اس میں انسان کی شکل بناتے تو پھر وہی تمہارا اعتراض اللہ حالی باقی رہتا. اور اگر فرشتوں کو اوریجنل شکل میں بھیجتے تو تمہاری طاقت تھی کہ فرشتے کو اصل شکل میں دیکھ سکتے تو معاملہ وہی کا وہی مشتبہ ہی رہتا اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے بارے میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت رحیم اور شفیق تھے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم والے راستے کی طرف جائے، اس لیے آپ کے دل کی تمنا ہوتی تھی کاش اگر پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے یا ان کے کچھ معجزات ہے جو ان کے مطلوبہ ہے اگر وہ اتار دیے جائے تو شاید یہ ایمان لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے لیکن اس میں بھی پیار جھلک رہا ہے. ارے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو دبلا ہونے کی کیا ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ بات پہنچا دینا ہے. ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ ان پر نگہبان اور مسلط نہیں ہے. یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں اس کا حساب آپ کو نہیں دینا ہے اور آپ کا حساب ان کو نہیں دینا ہے. بس بات پہنچا دو، اپنے آپ کو زیادہ اس کے پیچھے دوڑنا بند کرو. لیکن پھر بھی آپ کی ایک تمنا ہوتی تھی وَإِنْ كَانَ قَبُولٌ عَلَيْكَ يَا رَازِقُ، یہ لوگ آپ کی باتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں تو آپ کو بڑا شاپ گزرتا ہے آپ کے دل پر. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو زمین میں سرنگ کھودیے. أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان کے اوپر سیڑھی لگائیے اور جو یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ لا کر کے دیجیے. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، جو معجزات مانگ رہے لا کر دیجیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ صرف آپ کے حق میں تعریفی کلمات ہی نہیں اترے بلکہ شفقت کے ساتھ آپ کو ڈانٹ بھی پلائی گئی. لہذا ان کے پیچھے آپ کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. لعلک باخع نفس، آپ اپنی ذات کی تو فکر کریے، کیا اس کی وجہ سے آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. کل قیامت کے دن مشرکین اللہ کے سامنے یہ دلیل بھی پیش کریں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، کیونکہ دنیا کے اندر ہر کام اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے. دلیل تو ان کی درست ہے لیکن بالکل غلط دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا. جب امتحان بنایا ہے تو اللہ نے فری ول دی ہے، دونوں چیزوں کی ہم نے طاقت دی ہے. اگر اللہ چاہتے تھے تو ہدایت پر مجبور ہو کر آ سکتے تھے، مگر اللہ نے دنیا میں کسی کو مجبور نہیں رکھا ہے.
ہدایت کا راستہ بھی واضح ہو گیا، گمراہی کا راستہ بھی واضح ہو گیا، تمہیں کامل اختیار ہے، چاہے اس کو پسند کرو چاہے اس کو پسند کرو، یہی تو امتحان ہے۔ اگر اللہ مجبور ہو کر سب کو ہدایت پر لے آتا تو پھر امتحان کس بات کا ہوتا؟ اس لیے اللہ نے فری ول دی ہے، کسی کو مجبور نہیں بنایا ہے۔ لہذا اس آیت سے بھی آج کل کے ملحدین بہت غلط استدلال کر رہے ہیں، یہاں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے تو کامل اختیار دے دیا کہ دنیا کے اندر فری ول دی ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا کہ کوئی گمراہی پر رہ رہا ہے تو گمراہی پر رہنے پر مجبور ہے، مجبور نہیں ہے۔ کوئی ہدایت پر ہے تو ہدایت پر رہنے پر مجبور ہے، مجبور نہیں ہے۔ وہ اپنے آدھے اختیار سے ہدایت پر آیا ہے، وہ اپنے آدھے اختیار سے گمراہی کی طرف گیا ہے، اور یہی امتحان ہے۔ آج کے لیے انہی آیتوں کا خلاصہ ہے، آگے انشاءاللہ جو سورہ اعراف آ رہی ہے انشاءاللہ اس کی تشریح کریں۔